رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ السلام علیکم جی، سلمان صاحب آپ تشریف لے آئیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جلدی سے پوچھ لیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں ویسے آپ؟ جی نہیں، میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوں۔ پہلے تو سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا پروگرام سجایا، اتنا اچھا آپ کا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، اگر سوال پوچھ لیں میری بہن۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔ جی سوال میرا یہ تھا سلمان بھائی کہ نا، یہ میری اس دن تاک رات پہ آنکھ لگ گئی تھی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے، صحیح۔ دن میں بھی ایسے ہوا، رات میں بھی ہوا۔ ہم نے لکھ لیا، آپ کا سوال تو نوٹ کر لیا میری بہن، بہت شکریہ۔ جوابات پہ آ جائیں مصعب، ٹائم کا مائک قریب کر لیں اپنا، جی مائک پاس کر لیں، کافی دور ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ایک سوال یہ رہ گیا تھا جو بہن نے سوال کیا تھا کہ پاکی کے 15 دن گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ نشان دیکھا، صحیح۔ تو اب یہ حیض کب سے شمار ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب آپ نے نشان دیکھا ہے تو اسی وقت سے شمار کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ پاکی کے عام طور پر جو دن ہوتے ہیں وہ 15 ہی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو اس کے بعد سے اگر آپ نے یہ دیکھا ہے نشان تو اس وقت سے شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کسی کا بچہ گود لینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بظاہر شریعت کے مخالف تو نہیں ہے کہ کسی کا بچہ گود لیا جائے، لیکن اس میں خرابیاں کیا لازم آتی ہیں سلمان بھائی کہ اگر آپ نے کسی کوئی بچہ گود لیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے، اب وہ بچہ بڑا ہوگا تو آپ کی وائف کے لیے وہ غیر محرم ہوگا۔ اگر وہ بچی ہے، کوئی اور رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ بچی بڑی ہوگی تو وہ جو اپنے آپ کو باپ سمجھ رہا ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہوگی، تو یہ خرابی لازم ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی حقیقی بچہ نہیں کہلاتا، وہ لپالک ہی کہلاتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ شوق بھی ہے تو وہ اگر چھوٹا بچہ اگر لپالک لیتے ہیں، گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ بچہ اگر ہے تو اپنی بیوی کے قریبی عزیز کا، بہن کا، کسی کا دودھ اسے پلوا دیں تاکہ رشتہ داری بن جائے اور وہ بچہ بڑا ہو کر محرم بن جائے اس کے لیے۔ اس بچی ہو تو جو شوہر ہیں وہ اپنے قریبی عزیز کسی خاتون کا دودھ پلوا دیں تاکہ اس بچی کے لیے وہ محرم بن جائے، یہ احتیاط کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح گود لینا کوئی شرعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر لیتے ہیں تو یہ ذرا سا اگر فالو کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ان کے بھانجے جوان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ نہیں رکھا، تو انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ وارث ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ ایسوں کا وارث نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وارث ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے مفادات کے لیے اس کا نام استعمال کرتے ہیں گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ وارث ہے، تو بھئی اللہ وارث اس وقت ہوگا جب آپ بھی اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھائیں نا۔ بالکل صحیح بات۔ تو بہرحال ایسے الفاظ نہ کہے جائیں تو بہتر ہے، لیکن کہیں تو کوئی اس پر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وارث ہوتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، لیکن ان کی جو اس کے لیے کچھ کریں تو صحیح نا۔ روزہ رکھے نہیں اور کہیں کہ اللہ وارث ہے، نماز پڑھے نہیں اور کہیں کہ اللہ وارث ہے، وہ تو ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ ذرا سا سیدھے انسان کے بچے بن جاؤ۔ اور سچی بات ہے مصعب، بولتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ روزے داروں کا وارث ہے۔ جی 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 روزے داروں کا وارث، سبحان اللہ، اللہ نمازیوں کا وارث ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ نمازیں اور روزے والد مرحوم کے رہ گئے تھے تو اب کیا کریں؟ تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہے۔ فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا اتنی رقم دینا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بدلے میں بھی فدیہ ہوگا، اور دن میں 6 نمازیں بنیں گی، 5 نمازیں ہیں اور 1 وتر ہے، تو اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ تو جتنے بھی ان کے روزے ہیں یا نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو حساب کتاب کر لیں اور اس حساب سے فدیہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ طبیعت زیادہ خراب ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ بالکل آپ کو بہت زیادہ یعنی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے روزہ نہیں توڑا تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، یا خدا نہ خاصا ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دین بڑا فلیکسیبل ہمیں عطا فرمایا ہے، تو
بالکل روزہ آپ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. ہلکی ملکی بیماری ہو تو اس میں روزہ نہیں توڑ سکتے. بالکل پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال پوچھا کہ مسقط میں جو ہے یہ ہوتی ہیں تو ان کی ہاؤس میڈ ہے جو کہ پاکستانی 70,000 روپے کماتی ہیں, سیلری ہے ان کی, وہ فطرہ خود بھی دیتی ہیں اور ان سے لینے کی بھی کر رہی ہیں. تو جب فطرہ خود دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیے 70,000 ماہانہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی اعتبار سے بھی, تو اس کمائی پر نہ جائے کہ 70,000 یہاں کے اعتبار سے نہ سوچیں. مسقط میں ہے تو وہاں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنی. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ خود فطرہ دے رہی ہیں, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ خود شریف فقیر ہیں لیکن اس کے باوجود فطرہ دے رہی ہیں اور وہ سید بھی نہیں ہے تو وہ فطرہ لے سکتی ہیں, بالکل کیونکہ وہ دے رہی ہیں ثواب کی نیت سے دے رہی ہیں. جی ہاں. لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں, فطرہ دے رہی ہیں, تو جب صاحب نصاب ہیں تو وہ فطرہ لے نہیں سکتی, دے سکتی ہیں, دینا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سحری کی نیت کر لی اور ابھی وقت باقی ہے تو دوائی لینا, بالکل اگر وقت باقی ہے تو دوا بھی لے سکتی ہیں, میڈیسنز بھی لے سکتی ہیں, کھا بھی سکتی ہیں. اس یعنی سحری کی نیت کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہو گیا. اگر وقت ہے تو دوا لے سکتی ہیں, کھا بھی سکتی ہیں, کوئی شریک کا بات نہیں ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ناپاکی کی حالت میں کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہو تو ناپاکی کی حالت میں یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ناپاکی کی حالت میں اس طرح پڑھنا تو نہیں چاہیے لیکن بطور دعا توڑ کر شفا کے لیے اس طرح پڑھ سکتے ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس طرح توڑ کر بطور دعا پڑھ سکتے ہیں, بطور شفا پڑھ سکتے ہیں, بطور قرآن نہیں پڑھ سکتے. ایک سوال یہ ہوا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا اور بیچ میں پھر کلام کیا, یعنی 2 مرتبہ پڑھا بیچ میں کلام کیا, پھر تیسری مرتبہ پڑھا تو قرآن کا ثواب ملے گا. یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے. بالکل 3 مرتبہ اگر آپ نے ایک کے بعد دیگری بھی پڑھا یا کچھ دیر کے بعد بھی پڑھا, یعنی 1 مرتبہ پڑھا پھر 1 مرتبہ پھر 1 مرتبہ یا ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھا, دونوں صورتوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. حفظ قرآن کی ترغیب دیتے ہیں لیکن روزے کی ترغیب نہیں دیتے, نماز کی ترغیب نہیں دیتے, کیونکہ مدرسے والے ہیں. بھائی جب آپ حفظ قرآن کی ترغیب دیتے ہیں تو جو بچے آپ کے پاس حفظ قرآن کر رہے ہیں ان کو نمازی بھی بنائیں اور ماہ رمضان میں روزے دار بھی بنائیں. یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ نماز اور روزہ یہ دونوں کے دونوں دین کے پلرز ہیں. تو لہٰذا اگر ان کی ترغیب نہیں دی جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ سستی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز روزے کی تمام دینی احکامات کی انہیں ترغیب دینی چاہیے. اور مدرسے میں جو بھی پڑھے وہ جب فارغ ہو کر نکلے یا پڑھ بھی رہا ہو, وہ کہیں پر بھی جائے تو وہ آپ کے مدرسے کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے, وہ سفیر ہوتا ہے. اس کا اخلاق, اس کا بیہیویئر اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے, عمل اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی دینی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دینی بچے یا بچیاں ایسی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ 4 رکعت میں قاعدہ اولیٰ بھول گئے, اب کھڑے ہونے والے تھے, بیٹھنے کی پوزیشن ہی تھی, یاد آ گیا. جب بیٹھنے کی پوزیشن تھی, کھڑے نہیں ہوئے تھے, یاد آ گیا, قاعدہ اولیٰ پڑھ لیا آپ نے, تو اب آپ کا یہ ادا ہو گیا, سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں اب آپ کھڑے ہو گئے تھے پھر بیٹھے تو اس وقت سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن بیٹھنے کی پوزیشن میں تھے تو اب سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا 25ویں طاق رات میں قرآن پڑھ رہی تھی, آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھولی تو سر قرآن کے اوپر تھا. ظاہر آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا, تو اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. احتیاطاً کوئی صدقہ وغیرہ دیتے تو اچھی بات ہے, کوئی کفارہ نہیں, نہ آپ گناہ گار ہوں گی. اس کے بعد اساتذہ کے حقوق, بالکل اساتذہ کے حقوق ہیں, ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. ان کے جب وہ چلیں تو ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے, برابر نہیں چلنا چاہیے, پیچھے چلنا چاہیے. جس طرح والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں اس طریقے سے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنا ادب و احترام بحال رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں کہ جس میں ان کا ادب و احترام داؤ پر لگ جائے. جو میں اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا دعا کر دیں, اللہ رب العالمین کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ڈرائیونگ کے دوران اگر تلاوت چل رہی ہو تو اس کو آپ سنیں, ورنہ اگر نہیں سنو تو نہ لگائیں. لگائی ہے تو آپ سنیں, تو کوئی اور ذکر اذکار نہ کریں. ایک وقت میں ایک ہی کام اچھا ہوتا ہے, جب تلاوت ہے تو اس کو سننا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آنٹی کو برین ٹیومر ہے, بہن نے کہا کہ 2 روزہ نہیں رکھ سکتی تو اب فدیہ بھی نہیں دے سکتی, نہ روزہ رکھ سکتی نہ فدیہ دینے کی طاقت ہے. تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے نا, تو بس توبہ کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا یہ جو معاملہ ہے وہ معاف فرمائے, تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کسی کی قسم کھائی, یعنی سورہ یاسین کی قسم کھائی یا مولا علی
کی. یاد رکھیں کسی کی ذات کی قسم کھانا شرعاً معتبر نہیں ہوتا. ہاں قرآن کی قسم کھائی, سورت کی قسم کھائی کسی, یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تو وہ معتبر ہوتی ہے شرعاً. اور اگر وہ توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا اتنی رقم دینا ہے, اور اس کی گنجائش نہ ہو تو 3 پہ در پہ روزے رکھنے کفارہ یہ ہوگا. اور آخری جو ہے وہ یہ بات پوچھی گئی کہ جو ہے وہ غیرت کے نام پر اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کا یہ تھوڑا سا میں اس میں تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ, تو موقع ہوگا تو کل انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, کل اس حوالے سے بتا دیجیے گا تفصیل سے. ناظرین کرام تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے اور یہ تفصیل طلب سوال ہے, انشاءاللہ اس کو کل شامل کر لیں گے. بریک کے بعد بہت سارے بچے ہمارے پیارے پیارے یعنی چاند تارے کا ہے اشارہ شان رمضان, آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریب